السلام علیکم ویور، میرا نام ہے مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں علماء حق چینل۔ تو آج ہم جس ویڈیو پر ریئیکشن دینے والے ہیں وہ ویڈیو ہے قوم لوط کے بارے میں، جو پہلے قوموں میں ایک قوم گزر چکی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا ہم جنس پرستی کی وجہ سے۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں اور ملتے ہیں ویڈیو کے آخر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی قوم کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جس کے بارے میں جان کر آپ بھی ششدر رہ جائیں گے۔ یہ بات ہے 18ویں صدی عیسوی کی۔ کہتے ہیں کہ ایک کسان اٹلی کے ایک بنجر و ویران علاقے میں رہا کرتا۔ یہاں پانی ایک بڑی نعمت کا درجہ رکھتا تھا۔ ایک دن اس کسان نے بنجر زمین میں کنواں کھودنے کی ٹھانی۔ کسان کی طویل مشقت کے بعد کھودے گئے اس کنویں سے پانی تو نہ نکلا، لیکن کچھ ایسا برآمد ہوا جس کی تلاش صدیوں سے جاری تھی۔ ایک گم شدہ شہر، اپنے دور کی شاندار بستیوں میں سے ایک۔ کہا جاتا ہے کہ اس شہر کی تلاش ماہرین کو 2000 سالوں سے تھی۔ یہ شہر جس قدر حیرت انگیز ہے، اسی طرح اس کی کہانی بھی نہایت حیرت ناک ہے۔ یہ شہر تھا پومپئی۔ اس شہر کی مکمل کہانی آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، جس شہر کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ ایک قدیم رومی شہر تھا جس کا نام پومپئی تھا، جو موجودہ ملک اٹلی کے علاقے کیمپانیا میں نیپلز کے نزدیک واقع تھا۔ یہ شہر 7ویں صدی قبل مسیح کے دوران آباد ہوا۔ مختلف ادوار میں مختلف قوموں کے زیر نگی رہنے کے بعد رومن امپائر کے تسلط میں آیا۔ پھر اس شہر نے ترقی کی ایسی منازل طے کی کہ یہ اس وقت کی دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شمار ہونے لگا۔ پانی کے تالاب، کلب، بیکریاں، کشادہ سڑکیں، واٹر سپلائی کی اسکیم، لائبریری، کمیونٹی سینٹر، ہسپتال، گھوڑے باندھنے کے جدید استبل، 2 منزلہ مکانات اور مکانوں کے پیچھے چھوٹے چھوٹے لان اور ان میں نصب فواروں نے اس شہر کو جنت بنا دیا تھا۔ یہ دنیا کا پہلا شہر تھا جس میں زیبرا کراسنگ کی شروعات ہوئی۔ یہیں سے کریم کیک ایجاد ہوا تھا اور یہیں سے اجتماعی غسل خانوں یا حمام کے تصور نے جنم لیا تھا۔ یہ رومن امپائر کے بڑے تجارتی شہروں میں سے ایک تھا، لیکن دولت کی فراوانی کے بعد رفتہ رفتہ اس شہر کی پہچان تبدیل ہونے لگی۔ اجتماعی غسل خانے یا اجتماعی حمام بے حیائی کے مراکز بننے لگے۔ چند دہائیوں بعد یہ بے حیائی اس شہر کا عام مزاج بن گئی۔ اب اس شہر کی پہچان زرعی، تجارتی یا صنعتی شہر کی نہ رہی، بلکہ اب یہ ایک بڑے آزاد معاشرے کا شہر بن گیا۔ کسی پابندی، کسی روک ٹوک، ہر قسم کے قانونی اور سماجی بندھنوں سے آزاد کھلے عام جنسی تعلقات اس شہر کی خاص پہچان بن گئے۔ یہاں کاروبار تھا جسموں کا اور لذتوں کا۔ آپ نے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ تو ضرور سن رکھا ہوگا۔ جب وہ قوم ہم جنس پرستی کی لعنت پہ مبتلا ہو گئی تو اس قوم پر پتھروں کی برسات کر کے انہیں نیست و نابود کر دیا گیا۔ ایسا ہی کچھ معاملہ اس شہر کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ یہ شہر جنسی سرگرمیوں اور غیر اخلاقی حرکتوں میں کہیں آگے نکل چکا تھا۔ یہاں عورتیں عورتوں سے، مرد مردوں سے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ جنسی تعلقات بنانا بھی عام ہو گیا تھا۔ جسم فروشی اس شہر کا بنیادی پیشہ اور معیشت کا اہم ستون بن چکا تھا۔ صرف عورتیں ہی نہیں بلکہ کئی تندرست مرد بھی اس کام میں پیش تھے۔ غلاموں کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کی ایک بڑی تعداد اس پیشے سے وابستہ تھی۔ کہتے ہیں عوام کے ساتھ ساتھ شہر کی اشرافیہ یعنی اس کے امراء، افسران اور اکثر وزراء یا تو اپنے اپنے قباخانوں کے مالک تھے یا پھر جسم فروش غلاموں کی تجارت میں ملوث۔ جو جسم فروشی اور گناہوں کی اس لعنت میں زیادہ مبتلا ہوتا وہ اس شہر میں اتنا ہی زیادہ اہمیت کا حقدار تھا۔ بڑے بڑے رومن افسروں کی بیگمات آزادانہ تعلقات کی اس لعنت میں پڑی ہوئی تھی۔ اس پر شرم تو درکنار، الٹا فخر کیا جاتا۔ اس شہر کے کھنڈرات سے ملنے والی تصاویر اس قدر بیہودہ اور فحش ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں۔ پومپئی کی دیواروں پر لکھی غیر اخلاقی اور غیر فطری شاعری کی مثال ماضی و مستقبل میں کہیں نہیں ملتی۔ ماہرین کی ترجمہ کی گئی عبارتوں کے مطابق دیواروں پر کندہ تحریریں دراصل اس قوم کے چند شاعروں کی شاعری ہے جو انہوں نے فطرت کے اصولوں کے خلاف عمل کے حق میں کی تھی۔ دیواروں پر تحریر دیگر فقرے بھی انتہائی شرمناک اور انسانیت سوز تھے، جن سے پومپئی کے باسیوں کی اخلاقی گراوٹ اور جنسی رجحان کی منفیت کا اندازہ ہوتا ہے۔
غرض یہ آزاد جنسی تعلقات کے ساتھ ساتھ مردوں اور عورتوں کی ہم جنس پرستی کی بدفعلیوں میں حیوانیت کی حدوں سے بھی گزر چکے تھے۔ ایک آتش فشاں پہاڑ یعنی ماؤنٹ ویسویس کے دہانے پر واقع ہونے کے باوجود یہ شہر ہر قسم کے خطروں سے بے نیاز اپنی رنگ رلیوں میں مصروف تھا۔ 79ویں عیسوی میں اس قصبے کے قریب واقع آتش فشاں پہاڑ سے لاوا پھوٹ پڑا۔ یہ آتش فشاں اس قدر شدت سے پھٹا کہ آسمان میں دور دور تک اس کی راکھ اور پتھر اڑنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں لاکھوں ٹنوں وزنی دہکتی راکھ اس شہر پر آ گری۔ اس شہر کے 20,000 افراد موقع پر ہلاک ہو گئے۔ 3 دن تک یہ آتش فشاں آگ اور لاوا اگلتا رہا اور اس شہر کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اس دور کا انتہائی ترقی یافتہ شہر یہ 4 سے 6 میٹر 31 سے 20 فٹ راکھ کے نیچے دفن ہو گیا۔ لاوے کے ٹھنڈا ہونے کے بعد اس مقام کی تلاش تک ناممکن ہو گئی کہ جہاں یہ شہر آباد تھا۔ کئی صدیوں تک یہ علاقہ صرف اور صرف راکھ کا ایک ڈھیر تھا۔ 1748 عیسوی میں ایک دن یہ شہر حادثاتی طور پر دریافت ہو گیا۔ کھنڈرات کی کھدائی کے ماہرین نے دیکھا کہ اس کے تھیٹر، کھیل کے میدان، مارکیٹیں اور سوئمنگ پولز جوں کی توں حالت میں موجود تھے۔ یہ عذاب اس شہر کے مکینوں پر اس وقت نازل ہوا کہ جب ان کی اکثریت گناہ آلود سرگرمیوں میں ملوث تھی۔ اس شہر کی دریافت کے بعد کھدائی کی گئی تو ماہرین آثار قدیمہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ لوگ مردہ حالت میں محفوظ ہیں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے قدرت نے اخلاق باختہ حرکتیں کرنے والی قوم کو آنے والی دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا ہو۔ جو شخص جس حالت میں تھا اسی حالت میں رہ گیا۔ پیارے دوستو، آج بھی جب پومپئی کی باقیات دریافت ہوتی ہیں تو وہاں کے رہنے والوں کی لاشیں بے گور و کفن اسی حال میں ملتی ہیں جس میں وہ اپنے آخری وقت میں موجود تھے۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ، مرد عورتیں بدفعلیوں میں مصروف تھے۔ کئی گھروں میں روزمرہ معمولات زندگی کے آثار بھی ملتے ہیں جو جوں کے توں ایسے ہی رکے ہیں جیسے کسی نے اچانک انہیں ساکت کر دیا ہو۔ دوستو، کہا یہ جاتا ہے کہ اس شہر کا زیادہ تر حصہ دریافت کر لیا گیا ہے۔ کھدائی ابھی جاری ہے۔ پومپئی کی پختہ سڑک پر چلتے ہوئے ہر گھر میں موجود کچن، باغات اور چشموں کو بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس شہر میں صاف پانی کی فراہمی اور نکاسی آب سے لے کر زندگی کی ہر آسائش موجود تھی۔ یہاں کے لوگوں کا شمار اس خطے کے امیر ترین لوگوں میں ہوا کرتا، لیکن افسوس کہ ان ناقدروں نے اپنے پروردگار کی نعمتوں کا انتہائی غلط استعمال کیا اور آئندہ آنے والی قوموں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نشان عبرت میں تبدیل ہو گئے۔ پیارے دوستو، اگر آپ تاریخ عالم پر نظر دوڑائیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ قوموں کے زوال کا ایک ہی سبب تھا، یعنی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جانا اور اپنے وقت کے پیغمبروں کو جھٹلانا۔ اللہ نے کسی قوم کو یکدم زوال پذیر نہیں کیا اور نہ ہی اچانک ہلاک کیا، بلکہ پہلے ان کے پاس اپنے بندوں کو بھیجا تاکہ وہ اس قوم کی اصلاح کر سکیں اور ان کو نصیحت کر سکیں۔ لیکن جب انہوں نے اس نصیحت کو ٹھکرایا اور اپنی من چاہی زندگی بسر کرنے لگے تو اللہ نے ان کو مختلف طریقوں سے ہلاک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں اب تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول بھیجے ہیں، جس کے ذریعے سے انسانیت کو اس بنیادی حقیقت کی یاد دہانی کرائی گئی کہ انسان اس دنیا میں ایک محدود مدت کے لیے آیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء نے اپنی قوم کو بھلائی کا راستہ دکھایا اور برے اعمال سے دور رہنے کی تلقین کی۔ جن لوگوں نے اپنے نبی کے حکم کی اطاعت کی وہ لوگ کامیاب ہوئے اور اللہ کی رحمتوں سے فیضیاب ہوئے، اور جن لوگوں نے اپنے نبی کی باتوں کو جھٹلایا اور گمراہی میں مبتلا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دنیا والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ تو ویڈیو آپ نے ملاحظہ کی؟ جی آپ نے ویڈیو ملاحظہ کی تو بعض روایات کے مطابق یہ شہر جو ہے یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے ہی مشابہت رکھتا تھا، اور اسی دور میں ہی یہ شہر تھا اور اسی وقت ان پر بھی عذاب آیا تھا۔ لیکن بعض روایت کے مطابق یہ اس دور کی بات نہیں ہے، یعنی کہ ان کے وہ 7ویں صدی کا واقعہ ہے اور یہ وقت کے حساب سے آگے پیچھے۔ بہرحال ایک بات مسلم ہے کہ عذاب جس فعل کی وجہ سے آیا تھا وہ فعل ہم جنس پرستی تھا۔ ہم جنس پرستی ہی کی وجہ سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا اور ان پر بھی آیا تھا۔ تو دیکھ لیں آج ہمارے معاشرے میں ہم جنس پرستی جو ہے وہ عام ہے، اور ہم پر عذاب صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس
دعا کی وجہ سے نہیں آ رہا۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں ایسے گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔